رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس کے نور سے تاریکیاں روشن ہوئیں، جس کی رحمت سے دلوں کو سکون ملا اور جس کی قدرت سے غم دور ہوئے، اسی کے لیے بادشاہت، عظمت اور بڑائی ہے۔ وہ بے حساب عطا کرتا ہے، بغیر کسی ملامت کے بخش دیتا ہے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جس کی تعریف کو بیان کرنے والے مکمل بیان نہیں کر سکتے، اور نہ ہی عقلیں اس کی نعمتوں کو شمار کر سکتی ہیں۔ اس نے اپنی قدرت سے آسمان بنائے، اپنی رحمت سے زمین کو زینت دی، اور دلوں کو اپنے ذکر سے زندگی عطا کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو دلوں کو اطمینان دے، راستوں کو روشن کرے، روح کو سکون اور یقین سے بھر دے۔ خوشی اور غم، نعمت اور آزمائش، ہر حال میں اسی کے لیے حمد ہے۔ جو اسے پکارتا ہے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور جو اس سے امید رکھتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سینوں کے راز جانتا ہے، ٹوٹے دل کو جوڑنا جانتا ہے، انسان کی دل کے آنسوؤں تک سے واقف ہے۔ بعض اوقات دل خون کے آنسو روتا ہے، جملہ سنا ہوگا آپ نے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو صرف آپ کا رب جان سکتا ہے، اور بے بس کی آہ سنتا ہے، پھر اپنے فضل سے رحم فرماتا ہے، اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ کرے اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَيَفْتَحُ أَبْوَابَ الْخَيْرِ لِمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ۔ الحمدللہ۔ مختصر یہ کہ اللہ کے لیے ایسی تعریف ہے جسے بیان کرنے سے ہم سب قاصر ہیں، ہمارا علم ناقص ہے۔ اللہ ہمیں سکھائے کہ ہم اس کی حمد کیسے کریں۔ خیر کے ساتھ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کاموں کے لیے چنا۔ واللہ کہاں وہ بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ اعظم، اور کہاں ہم جیسے فقیر اور حقیر بندے۔ کہاں وہ غنی الغنی، اور کہاں ہم جیسے بے بس۔ کہاں وہ قوتوں والا، اور کہاں ہم کمزور سے۔ واللہ ہم تو تھوڑے سے درد برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہو تو انسان کا دماغ گھومنے لگتا ہے، اس کے الفاظ بکھرنے لگتے ہیں۔ جو خود کو ہی نہ سنبھال سکے، کسی اور کو کیا سنبھالے گا؟ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہماری کمزوری کے باوجود، ہمارے کم تر ہونے کے باوجود ہمیں یہ فضیلت دی۔ الحمدللہ۔ جب کبھی بھی کلاس پڑھانے کے لیے آتے ہیں، میں دنگ رہ جاتی ہوں اللہ کی قدرت پہ۔ سبحان اللہ۔
بعض چیزیں ہم نے اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچی ہوتی اور اللہ اسے حقیقت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہم پڑھ رہے تھے ریاض الصالحین، صالحین کے باغات۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو ہم دیکھ رہے تھے، جس سے ہمیں بے شمار پوائنٹس سیکھنے کو ملے۔ الحمدللہ بہت سے اہم نکات تھے جن کے بارے میں ہمیں جاننے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے۔ آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ آپ نے تقریباً 50 پوائنٹس لکھنے ہیں اور آپ نے تو لیکچر سے کاپی پیسٹ کیے۔ چلیں لا بأس، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکتیں دے۔ میرا یہ ارادہ تھا کہ آپ لوگ خود سوچیں۔ اگر آپ لوگ خود سوچتے نا اور کاپی پیسٹ نہ کرتے، لیکچر سے اٹھا کے لکھ دیتے، تو کیا ہوتا؟ ہمیں اور بہت سے پوائنٹس مل جاتے، بہت سے نکات مل جاتے۔ لیکچر سے ڈھونڈنے کو نہیں کہا تھا۔ چلیں اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کعب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ملاقات بلکہ جا کر کے اپنی کچھ اہم باتوں کا تذکرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ میں صدقہ کروں گا۔ اب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا کہتے ہیں؟ امسک علیک بعد مالک فہو خیر لک، کچھ مال اپنے پاس روک لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انسان کو اتنا خرچ کرنا چاہیے کہ اس کے پاس بھی بچے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، بسم اللہ۔ فقلت، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے کہا، انی، بے شک میں، امسکو، میں روک لیتا ہوں، سہمتی یا سہمی، اپنا حصہ، الذی، وہ جو، بخیبر، خیبر کا تھا، خیبر والی جو زمین ہے نا وہ میں رکھ لیتا ہوں، باقی صدقہ کر دیتا ہوں۔ اب یہ ہے اچھے ٹیم ممبر کی نشانی۔ جب اس کو کوئی اصلاحی بات بتائی جائے تو وہ اس طرح کی باتیں نہیں پھیلاتا۔ مثلاً اگر ہم اپنی بات کریں تو ہمیں کیا کہا جائے گا؟ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان سے آگے بڑھیں، یہ ہمیں پیچھے پیچھے کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم بدگمانی کر لیتے ہیں معذاللہ، کہ شاید کوئی چاہتا نہیں کہ ہم آگے بڑھیں۔ دیکھیں آپ آگے بڑھیں، بہت سی جگہوں پہ بڑھیں خیر سے، لیکن اپنا فائدہ بھی دیکھیں، مستقبل بھی دیکھیں، ورنہ بعد میں آ کے آپ انہیں کو تنگ کریں گے، یہ لے ہم کنگال ہو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو اگر آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے رہا ہے اس کو مانیں، اچھے مشورے کو قبول کریں۔ اگر کوئی آپ کی ذات سے ریلیٹڈ خیر خواہی کا مشورہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اس کو مان لیں اور کوئی عذر بہانہ یا بدگمانی نہ کرے۔ وقلت، اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے، انما، بے شک، انجانی، نجات دی مجھے، بالصدقی، سچائی کی وجہ سے، یعنی سچ بولنے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے مجھے نجات دی۔ اب یہاں پر وہ ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا، انما انجانی بالصدق، کہ اللہ نے مجھے سچ کی وجہ سے نجات دی۔ جھوٹ ہمیشہ آپ کو پھنسا دیتا ہے، چاہے آپ کی غلطی معمولی ہو۔
جھوٹ معمولی غلطی پر بھی آپ کو بڑا مجرم بنا دیتا ہے. آپ بڑے مجرم ہوتے نہیں، لیکن جھوٹ کی وجہ سے آپ بہت بڑے مجرم بن جاتے ہیں. اسی طرح سچ چاہے جتنا بھی بڑا ہو، وہ آپ کو چھوٹا نہیں ہونے دیتا، ذلیل نہیں ہونے دیتا. سچ نجات دیتا ہے، اللہ کے ہاں بھی، مخلوق کے ہاں بھی. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو خالق کے ہاں بھی آپ کی ذلتوں والی ہوگی، اور مخلوق کے ہاں بھی آپ ذلیل ہو جائیں گے. اس لیے ہمیشہ سچ کی عادت اپنائیں، رویے میں سچے بنیں. اب آپ دیکھیں، اگر اس بات پر ناراضگی تھی تو ظاہر کی نہ. کوئی منافقت والا رویہ تو نہیں دیکھا آپ نے، معاذ اللہ استغفر اللہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں یا کسی اور میں؟ بالکل نہیں. تو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں. لوگوں کو وہ بن کے مت دکھائیں جو آپ نہیں ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے. سچ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بولنے میں سچ بولیں، اپنے رویے میں سچ لائیں، اپنی اعمال میں، اپنے اخلاق میں. بعض اوقات ہم اپنے رویے سے دوسروں کو جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بعض اوقات ہم اپنے عمل سے وہ ظاہر کرواتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتا. اگر آپ کا کام ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کوئی آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے، تو کوئی دل رکھنے کی ضرورت نہیں. بول دیں کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، بعد میں آپ بدگمانی کرتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، کسی اور پہ نکالتے ہیں اور اس کی غیبت بھی کر دیتے ہیں. تو سچے رہیں، کوئی کھا تھوڑی جائے گا. جیسے ہیں ویسے بن کے رہیں، چاہے مالی لحاظ سے آپ جیسے بھی ہیں، حسن کے لحاظ سے آپ جیسے ہیں ویسے رہیں لوگوں کے سامنے. یعنی جو بھی آپ ریئل میں ہیں نا، وہ لوگوں کے سامنے رہیں. جب آپ اپنے اوپر کوئی جھوٹا لبادہ اور کے لوگوں کے سامنے آئیں گے تو یہ بہت بڑی مشکل ہے. یہ آپ کو زیادہ ذلیل کرواتی ہے. بعض لوگوں کو اس چیز میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. اچھا، میں کسی کو بتاؤں کہ میرا مالی سٹیٹس ایسا ہے، میں کسی کو بتاؤں میرا علمی سٹیٹس ایسا ہے، میں کسی کو بتاؤں میری ذات یہ ہے. اٹس اوکے. جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. علم ہے، عمل ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ کا ظاہری جسم ہے، آپ کے مالی حالات ہیں، اللہ کی طرف سے. سچے بنیں، وہ شو آف مت کرائیں خود کو سٹیٹس پر، سٹوریز پر، جو آپ ہے ہی نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں، جب آپ جھوٹے بننا شروع کرتے ہیں نا، بالفرض جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ فعل اس کے سامنے بڑی بڑی چھوڑنا یا اس طرح کرنا، تو پھر ان کی زندگی بڑی تنگ ہو جاتی ہے. وہ اچھے سے سانس نہیں لے سکتے. اس لیے جیسے آپ ہیں ویسے آپ رہیں، تاکہ آپ نجات حاصل کر سکیں. وَإِنَّ، اور بے شک، مِن توبتی، میری توبہ کا یہ بھی حصہ ہے، ان یہ کہ لا احدث، نہ میں بات کروں، الا مگر صدقاً سچی، ما بقیت، جب تک میں زندہ ہوں. سبحان اللہ. اچھا، یہ ٹارگٹ آپ اپنے لیے رکھ لیں، آئندہ کے بعد انشاءاللہ سچ بولیں گے. ٹھیک ہے؟ کسی بھی لحاظ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، حتیٰ کہ کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں، یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی. جب اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے نا اور آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، تو پھر وہ آپ کو اور نیکی کے کاموں کی توفیق دیتا ہے. پھر وہ آپ کے اندر نیکی کے اور زیادہ خیالات پیدا کرتا ہے. جب آپ سچ بول کے اقرار کر لیتے ہیں کہ آپ مجرم تھے، آپ سے خطا ہوئی ہے، آپ سے سستی ہوئی ہے، اور آپ صحیح معنوں میں اس پہ شرمندگی ظاہر کر کے توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ کیا کرتا ہے پھر؟ کہ اللہ آپ کو معاذ اللہ دوسروں کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل نہیں. اللہ آپ کو پھر وہ مقام دیتا ہے کہ دوسرے آپ پہ رشک کرتے ہیں.
کسی کے بارے میں آپ نے اتنا طویل واقعہ دیکھا ہے جتنا ان کے بارے میں روایات میں ملتا ہے؟ تو سبحان اللہ، یہ بھی سچائی اور توبہ کی وجہ سے تھا۔ اب انہوں نے ایک اور نیت کی کہ میں آئندہ کے بعد زندگی میں صرف سچ بولوں گا، چونکہ میں نے اس کا نتیجہ دیکھا، اب میں آگے سے سچ ہی بولوں گا۔ آپ دیکھیں کمی کہاں ہوئی تھی؟ سستی میں، سستی آئی تھی نا، لیکن سچ سے نجات ملی، اب کہا آئندہ سچ ہی بولوں گا۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بندہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ زندگی میں جب وہ کسی چیز سے ایک بار سبق سیکھ لے، اگر وہ اچھی ہے تو اسے اپنا لے، بری ہے تو اسے چھوڑ دے۔ بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک ہی سوراخ سے مومن 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے اس چیز نے مجھے فائدہ دیا، اس کو اپنا لیں، اس چیز نے اوروں کو نقصان دیا، اس سے بھی سیکھیں، اور اپنے پاس لازماً یہ تجربہ رکھا کریں، لکھا کریں، محفوظ کیا کریں کہ ہاں اس چیز سے اللہ نے مجھے یہ برکتیں دی، تاکہ پھر آپ اسے اپنی باقی زندگی میں بھی رکھیں۔ تیسرا یہ کہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا، انعام ملنے کے بعد اس پہ استقامت اختیار کریں اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنائیں۔ مثلاً ایسا نہیں کوئی آپ کو کہ آپ بہت اچھے ہیں تو آپ اچھائی چھوڑ دیں، کوئی آپ کی تھوڑی سی تعریف کر دے تو آپ کام کرنا چھوڑ دیں، بڑا کام ہو گیا بس کافی ہے۔ ان صحابی پر اللہ رحم کرے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی بس اب اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو اب مجھے مارو، نہیں، کہا میں آئندہ کے بعد اگر کہیں پہلے تھا بھی کچھ ایسا ویسا، اب تو میں پکا آخر تک سچ ہی بولوں گا۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے پہلے کبھی جھوٹ بولا تھا، لیکن ویسے انہوں نے ایک نیت کر لی۔ فواللہ، پس قسم ہے اللہ کی، ما علمت، نہیں جانا میں نے، احدن، کسی کے لیے بھی، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، ابلاہ اللہ تعالی، یہ کہ انعام دیا ہو اسے اللہ تعالیٰ نے، فی صدق الحدیث، سچ بولنے کی وجہ سے، منذ ذکرت، جتنا میں نے ذکر کیا، ذالک، یہ، لرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، احسن، زیادہ اچھا، مما، اس سے، ابلانی، جو انعام دیا مجھے اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں وہ اقرار کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، اللہ کی نعمتوں کا بڑا تذکرہ کرنے والے تھے، پیچھے بھی چاہے حالات ویسے بھی چل رہے ہیں، سب ناراض ہیں ارد گرد، پوری امت ایک طرح سے ان سے ناراض تھی۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر سارے ناراض ہو جاتے ہیں، سارے روٹھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھار اگر کوئی ایسا نافرمانی کا کام ہو، واللہ مجھے محسوس ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز مجھ سے روٹھ گئی ہے، درخت مجھے فائدہ نہیں دے رہے، میرے کسی کام کے نہیں رہے، سب کو فائدہ دے رہے ہیں، مجھے ان سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، نعمتیں ہیں، مجھے ان سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، جیسے ہر چیز مجھ سے روٹھ گئی ہو، ہر کوئی مجھے نقصان دے رہا ہے، ہر کوئی مجھ سے اکا ہوا ہے، جیسے زمین پر بھی میں بوجھ بن گئی ہوں۔ اور یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے جب آپ اللہ کی ناراضگی کا کام کرتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو اتنے حالات میں بھی وہ کیا کر رہے تھے؟ بار بار اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ نے مجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، میں فصیح اللسان ہوں، میں بحثوں میں بحثیں میں جیت سکتا ہوں۔ یہاں بھی انہوں نے اللہ کی نعمت کا تذکرہ کر دیا، فوراً سے اقرار کیا شکرانے کے طور پہ، واللہ اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ مجھے نہیں لگتا کسی اور کو اتنا دیا ہو۔ ایسا ہونا چاہیے ایک مومن کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کوئی نہ کوئی یونیک چیز دی ہے، واللہ اللہ سب کو کوئی نہ کوئی ایک چیز اتنی دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے، اگر وہ راضی ہونے والا ہو۔ لم یشکر علی القلیل لم یشکر علی الکثیر، جو تھوڑے پہ شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو مومن کو یہ لازماً اقرار کرنا چاہیے، جو انعام اللہ نے دیا ہے اس کا تذکرہ کرے، اور دوسرا
اس چیز کو مانیں کہ الحمدللہ اللہ نے یہاں مجھے باقیوں سے بڑھ کے نوازا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم موازنہ کر کے دوسروں کو معاذ اللہ حقیر کہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم محسوس کریں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کتنا مہربان ہے۔ انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ کیا اس کا احساس سب کو ہوتا ہے؟ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے احساس کیوں نہیں ہوتا اور آپ کو کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا اللہ سے وہ تعلق نہیں ہے نا جو ہونا چاہیے۔ جب اللہ سے ویسا تعلق بن جاتا ہے تو پھر انسان کو ایک ایک چیز محسوس ہوتی ہے۔ ہم اتنی نعمتوں میں جی رہے ہیں، ابھی جو میرے اور آپ کے پاس ہیں کیا نعمتیں ہیں؟ اقرار کرنا چاہیے، اللہ آپ نے مجھے اتنا دیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ آپ نے مجھے اس سے بھی زیادہ دیا، اس سے بھی زیادہ دیا، اس سے بھی زیادہ دیا، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسا نہیں کہ جو سستی پر یا آپ کی چھوٹی سی غلطی پر آپ کی فوراً پکڑ کر لے، اگر وہ نیک لوگوں کی فوراً سے پکڑ کرتا ہے تو پھر ان کو فوراً سے دنیا میں بھی بڑے اجر سے نوازتا ہے۔ مثلاً کبھی کبھار اگر آپ کوئی ایسا جملہ بول دیں، کوئی کمی کر دیں، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ فوراً سے آپ کو ایک طرح سے پکڑ لیتا ہے، آپ کو احساس دلواتا ہے آپ نے غلط کیا ہے، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، وہاں جب آپ اس کو راضی کرنے کا کام کرتے ہیں یا جب وہ آپ کی توبہ قبول کرتا ہے تو اس کا انعام بھی فوراً دیتا ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں اللہ صرف آخرت میں دیتا ہے، دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ دنیا میں بھی اللہ بہت کچھ دیتا ہے۔ بعض لوگ قرآن کے قریب کیوں نہیں آتے، دین کے قریب؟ اس لیے کہ بھائی اگر اس طرف آ گئے تو آخرت میں ملے گا، اور پتہ نہیں وہاں بھی معاذ اللہ ملے گا کہ نہیں، دنیا تو جائے گی ہاتھوں سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ انسان کا ایک طرح سے اپنا بنایا ہوا رویہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خود یہ بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کہا کہ آپ میری طرف آؤ گے تو میں آپ کو دنیا دوں گا ہی نہیں۔ اللہ دنیا بھی دیتا ہے، بڑھ چڑھ کے دیتا ہے۔ اگر ایمان والوں کی پکڑ سخت ہوتی ہے تو ان کا انعام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دن کتنے بھی لمبے لگیں، کتنے بھی سخت ہوں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ دنوں کو پھیر پھیر کے لے آتا ہے۔ جب بھی مشکل حالات ہوں، جب آپ کہہ رہے ہوں پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس نے یہاں پہ کمی کی، دن بڑے ڈاؤن چل رہے ہوں، تو ایسے میں اللہ پہ یقین رکھیں اور اپنے آپ کو کہیں صبر رکھو، اللہ تمہیں ہمیشہ اس حال میں نہیں رکھے گا، اللہ تمہارے حالات کو سنوار دے گا۔ سَيَجْعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی لے آئے گا۔ سہل کر دے گا سارے معاملات کو۔ تو جیسے بھی دن ہو پھر اللہ ایک دن ایسا بھی لے آتا ہے کہ جب بندہ مومن اس کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا۔ اس کے علاوہ بعض آزمائشیں بہت سخت ہوتی ہیں اور ان کا اجر بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کسی کو اتنا اجر ملا ہو، اللہ نے تو مجھے بڑے انعاموں سے نواز دیا سچ بولنے کی برکت کی وجہ سے۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو سنوائیں کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی بھی غم، ضروری نہیں صرف یہ ایسی طرح کا، کوئی بھی چیز جو تمہیں جتنی زیادہ پریشانی دے رہی ہے انشاءاللہ اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا اگر تم صبر کرو تو۔ اللہ اس کا اجر بھی تمہیں اتنا ہی بڑھا چڑھا کے دے گا انشاءاللہ۔
یہ ایمان ہونا چاہیے سب کا۔ اب اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ قسم ہے اللہ کی۔ یہ عربوں کا ویسے تکیہ کلام ہے، وہ بہت زیادہ واللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، واللہ واللہ، قسم ہے اللہ کی، ما تعمدت، نہیں میں نے ارادہ کیا، تعمدت یعنی جان بوجھ کر یا سوچتے سمجھتے، کبھی میں نے سوچا بھی نہیں وہم و گمان میں کذبتاً جھوٹ بولنے کا، منذ جب سے، قلت میں نے کہا، ذالک یہ، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الی یوم ھذا، اس دن تک، یعنی جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے تب سے لے کے آج کے اس دن تک جب میں تمہیں یہ روایت بتا رہا ہوں، واللہ میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے جھوٹ بولا نہیں، کہا ارادہ بھی نہیں کیا، نیت بھی نہیں بنائی کہ معاذاللہ میں تھوڑی سی کوئی جھوٹی بات کہہ دوں۔ یہ ہے اصل توبہ، یہ ہے سچی توبہ، کہ جو انسان کا عمل اور سارا کچھ بدل دے، پہلے سے بھی زیادہ وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہو۔ اگر آپ اپنے لیے یہ کوشش کر سکیں تو یہ بڑی اچھی کوشش ہے اور بہت بڑے اجر والی، کہ آئندہ کے بعد میں کبھی جھوٹ بولنے کی نیت نہیں کروں گی، نیت میں بھی نہیں لاؤں گی کہ میں جھوٹ بولوں، انشاءاللہ عز و جل، سوچنا بھی نہیں۔ ہمیشہ اپنی نیت یہی رکھیں کہ میں سچ بولوں گی۔ سچ بولنا کب آسان ہے؟ جب آپ اللہ کی فرما برداری پر ہوں۔ جب آپ اللہ کی نافرمانی پر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سچ بولنا سب سے مشکل ہوگا۔ تو ہمیں بھی ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہم اکثر اوقات جھوٹ بعد میں بولتے ہیں، پہلے پکی سچی نیت کرتے ہیں کہ میں یہاں پر جھوٹ بولوں گی، یہاں پر دھوکہ دہی سے کام لوں گی۔ ہماری توبہ ایسی ہوتی ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ ہماری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ ہم ایسی توبہ نہیں کرتے، واللہ یہی وجہ کہ ہمیں ویسے اجر بھی نہیں ملتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو بھی بے پناہ اجر دے تو سچی توبہ کریں، اپنی توبہ میں سچے بن جائیں۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَأَرْجُو، البتہ میں امید رکھتا ہوں، أَن يَحْفَظَنِيَ اللَّهُ تعالی، یہ کہ اللہ تعالی حفاظت کرے گا میری، فیما، اس زندگی میں باقیہ جو باقی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں آئندہ بھی نہیں بولوں گا، اپنے اوپر بات نہیں کی، اپنے اوپر فخر اور بڑائی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بندہ مومن اپنے نیکی کے کاموں پہ کبھی بھی فخر نہیں کرتا، اور اگر کبھی اس کے ذہن میں بھی آ جائے، گزر جائے ذہن سے ایک خیال، اور وہ اس خیال پر تھوڑی سی اسمائل کر لے، واللہ اللہ پکڑ لیتا ہے۔ کبھی کبھار اگر کلاس میں اسٹوڈنٹس کو بول دوں نا کہ زیادہ کلاسز لینا کون سا مشکل ہے، واللہ اگلے دن ہی مجھے مشکل محسوس ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہنا تھا، جملہ آدھا کہہ دیا، واللہ جملہ آدھا کہہ دیا، یا تھوڑا سا اس پہ خوش ہو گئے، چاہے اسی بات پہ کہ الحمدللہ اللہ نے چنا، لیکن نہیں، یہ چیزیں خرابی پیدا کرتی ہیں۔ بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا، اپنے اعمال پر فخر کرنے والا نہیں ہوتا، بڑی عاجزی کے ساتھ، بھائی اللہ کا فضل ہے، وہ اپنی نیکیوں کو بھی عاجزی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔
اور وہاں پر کرتا ہے جہاں پہ ضرورت ہو، جہاں پہ ضرورت نہ ہو وہ نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ بندہ مومن کو اپنے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دینی چاہیے۔ ہاں انشاءاللہ کہہ کے، یا یہ کہ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ نے چاہا تو، اللہ نے میرا ساتھ دیا تو، اللہ نے میری مدد کی تو۔ کبھی بھی یہ مت کہیں کہ میں خود ایسے اور ایسے کروں گی، میں تو یہ کروں گی، میں تو وہ کروں گی، اللہ سے مدد مانگے۔ واللہ اللہ کی مدد کے بنا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، میں نہیں بول سکتی، اور ہم سب کے سب ایسے ہی عاجز اور مسکین ہیں واللہ۔ نوٹ کیا کبھی آپ نے، کبھی کبھار انسان کہتا ہے آج یہ کام کیسے کروں گی، اللہ کروا لیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے بولنے کی۔ کبھی کبھار کہتا ہے آج تو بڑے جوش سے بولوں گا، اور نہیں بول پاتا۔ یہ اللہ کی مدد ہے صرف۔ جو یہ بات جتنی جلدی سمجھے گا اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ نہ میں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتی ہوں، نہ آپ۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی مدد سے ہر کام ہوتا ہے۔ اگر اللہ ساتھ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سورہ روم کے شروع میں بھی ہم نے تفسیر میں یہی پڑھا تھا نا، بنصر اللہ ینصر من یشاء، اللہ کی مدد سے سارے کام ہوتے ہیں۔ تو بندہ مومن کو اس بات کا اقرار کرنا چاہیے۔ دوسرا، اپنے اوپر بھروسہ کر کے کوئی بات نہ کہیں، کوئی بھی بات، صرف یہ نہیں نیکی کی بات، کوئی بھی بات، اپنے سے جڑی، دنیا سے جڑی کسی چیز پر بھروسہ نہ کریں، ان کو صرف استعمال کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام کا استعمال کرتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور دنیا کا وسائل پر یقین کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ پر یقین کرنا ہے اور وسائل کا صرف استعمال کرو، انہیں صرف یوز کرو۔ آپ کی صحت، آپ کی صلاحیت، آپ کی ذہانت، آپ کا فطین ہونا جو ذہانت سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، آپ کا اچھا بولنا، آپ کا تدبر کر لینا، باتوں کو اچھے سے سمجھنا، آپ کا لکھنا، کسی کام کا نہیں اگر اللہ آپ کی مدد نہ کرے۔ اور اس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ان یحفظنی اللہ فیما بقیہ، کہ یا رب جو بھی زندگی باقی ہے ہمیں استقامت دینا خیر سے۔ ہم نہیں جانتے کون کہاں بھٹک جائے۔ واللہ میں جب بھی شیطان کے بارے میں پڑھتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلے پڑھتے تھے، پہلے وہ فیلنگ نہیں تھی شاید، کچھ عرصے سے بیٹھے بیٹھے بھی اگر مجھے اس کا واقعہ یاد آتا ہے میری روح کانپ جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کوئی مجھے اداس کر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہے اس واقعے میں؟ 70,000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، اتنے قریب رہ کے، اور بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں جس بھی جہان میں رکھیں خیر کے ساتھ اپنا فرما بردار رکھیے گا یا رب۔ کبھی ہمارے اندر اتنی جرت نہ آئے کہ ہم آپ کے سامنے کوئی بات کر سکے معاذ اللہ، آپ کے حکم کے خلاف جا سکے معاذ اللہ۔ اللہ کی پناہ، انسان کسی بھی وقت بھٹک سکتا ہے۔ بعض اوقات وہ سال ہر سال عبادت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ایک پل میں وہ بھٹک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو گھمنڈ ہوتا ہے نا، اپنے اوپر مان ہوتا ہے۔ یہ جو مان ہوتے ہیں نا، یہ بڑے مان سے توڑے جاتے ہیں۔ مان مت کیا کریں کسی چیز پر، فخر مت کیا کریں، توڑ دیے جائیں گے۔ انسان آپ خود ہیں بذات خود یا کوئی اور انسان ہے، ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ مان کریں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی آپ جو معاملات کرتے ہیں، یہ نہیں بس یا اللہ میں ٹھیک رہوں، میں یہ کام کر لوں گی۔ بعض اوقات آپ ٹھیک ہوتے ہیں، آپ وہ کام نہیں کر سکتے، یا اللہ مجھے یہ چیزیں دے دے اس کام کے لیے چاہیے۔ بعض اوقات آپ کو وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں لیکن آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان جملوں کو سمجھ کے پڑھیں۔ کوئی بھی قوت نہیں، میں اور آپ بھی سچ نہیں بول سکتے اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے، عبادات نہیں کر سکتے اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے، بول نہیں سکتے اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے،
اللہ کو بتایا کریں، اللہ کو سارا پتہ ہے پھر بھی بتایا کریں، یا رب یہ دیکھیں میں یہ بیٹھی ہوں، یہ میرے خالی ہاتھ، یا رب یہ میں ناقص العقل، کم فہم والی، کم علم والی، یا رب میں کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا، واللہ یا رب میرا ایک قدم آگے ہے کہ آپ مجھے حکم دیں، میرا ساتھ دیں تو میں آپ کے راستے پہ چلوں، لیکن اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام نے اللہ سے مدد طلب کی، میں اور آپ کیا ہیں؟ ایون کہ کورس بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ میں استقامت سے کر رہی ہوں، مجھے اللہ توفیق دے کہ میں آئندہ بھی اس سے اچھے سے کر سکوں، یہ اللہ توفیق دیتا ہے، اور اس سے توفیق مانگی جاتی ہے جیسی انہوں نے مانگی۔ اپنے مستقبل کے لیے لازماً اللہ تعالیٰ سے استقامت کی، ہدایت کی دعا کیا کریں۔ حالات بہت سخت ہیں، آپ کو نہیں پتہ کون سی چیز جو آپ کو بڑی پرکشش لگ رہی ہے وہ آپ کی آزمائش تھی، اور آپ کو نہیں پتہ کہ اس آزمائش میں آپ کو وہ چیز چھوڑنی تھی یا لینی تھی، اسی لیے اللہ کی مدد ضروری ہے۔ یا رب اگر وہ چیز مجھے لینی ہی تھی، آپ کی رضا اس کے لینے میں ہے تو میں لے لوں، اور اگر آپ کی رضا اس میں ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں تو یا رب مجھے توفیق دینا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ یہ اللہ سے مانگنے والی چیزیں ہیں، لازماً مانگا کریں۔ اور جو شخص نہیں مانگتا، امید نہیں رکھتا، اس کے لیے بڑی مشکل ہے، وہ پھر کوئی کام نہیں کر سکتا، کہتا ہی رہتا ہے میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں فلاں کروں گا۔ اللہ پہ چھوڑیں، پھر اللہ آپ سے کروا لے گا، یا اللہ میرا یہ کام رہتا ہے پلیز ہو جائے۔ حتیٰ کہ پھر آپ کی اتنی عادت بن جائے گی، میں اگر کسی پیج پر لکھوں نا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو میں لکھ دیتی ہوں یا رب ان کو کرنے میں میری مدد کر دے، مجھے یہ مشکل لگ رہے ہیں، ایک ساتھ اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، پھر اللہ کرواتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا پھر، اور واللہ واقعی میں اللہ کی ذات ہی کرواتی ہے سارے کام، الحمدللہ۔ جب آپ اللہ پہ بڑا مان کر کے کہتے ہیں نا کہ اللہ کروائے گا، پھر واقعی میں اللہ کروا لیتے ہیں، اس کو کروانا آتا ہے۔ اپنی ذات پر کسی بھی لحاظ سے کوئی مان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے۔ یا رب العالمین، ہم آپ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں درست بنایا ہے، ہمیں ہمارا مقصد سمجھایا ہے، ہمیں علم دیا ہے، فہم دیا ہے۔ یا رب ہمیں اپنی محبت اور اپنا تقوی بھی دے دیں، ایسا دل دے دیں جو آپ سے محبت کرے، ایسا دل دے دیں جو آپ سے ڈرے، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو سچی توبہ کرتے ہیں۔ یا رب ایسے لوگوں سے بچانا جن کو گناہ کے بعد اس کی وحشتوں سے گزارا جاتا ہے۔ یا رب ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے اور ہم سے ایسے ہی راضی ہو جائے۔ یا رب چھوٹا منہ اور بڑی بات، واللہ یا رب آپ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور بڑی ہے، وسعت والی ہے، بس ہمیں ایسے ہی معاف کر دے، بنا کسی وحشت کے، بنا کسی سزا کے، اپنی رحمت کرتے ہوئے، اپنا فضل کرتے ہوئے، جیسے آپ نے تب اپنی رحمت اور اپنا فضل ہم پر کیا جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں پتہ تھا، ہم تو اپنی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتے تھے، اور آپ نے ہمارا خیال رکھا، حالانکہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا،
ہمیں وہ تمام چیزیں دی جن کی ہمیں ضرورت تھی، بن مانگے دی یا رب۔ یا رب اب تو مانگ رہے ہیں، اب کیسے آپ محروم کر دیں گے؟ یا رب جب بنا مانگے اتنا کچھ دیا ہے، تو اب جب مانگ رہے ہیں تو ہمیں محروم نہ کرنا خیر اور عافیت کے ساتھ۔ یا ربی جب بنا مانگے اتنا کچھ عطا کر دیا تو اب تو مانگ رہے ہیں، ہمیں محروم نہ کرنا اور ہم سے راضی ہو جانا یا رب۔ یا ربی ہم سے ایسے ہی راضی ہو جائیے خیر کے ساتھ، ایسے راضی ہو جائیے کہ اس کے بعد کبھی ناراض نہ ہو، کبھی خفا نہ ہو۔ یا رب ہماری مشکل تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑی ہے، انہوں نے تو صرف تھوڑی سی سستی کی تو یا رب آپ 50 دن تک ناراض ہوئے۔ یا رب ہمارے لیے تو ہلاکت ہے اگر ہماری پکڑ ہوئی تو، کیونکہ ہم تو دن میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، چھوٹے گناہ بڑے گناہ۔ یا رب ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا۔ اے تمام جہانوں کے رب، اے بڑے بے نیاز اور محبت کرنے والے، درگزر کرنے والے، عرش عظیم کے مالک، بے شک آپ ایسے عرش کے مالک ہیں جسے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، جسے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، اور جس کا خیال بھی کسی کے دل و دماغ سے نہیں گزر سکتا۔ بے شک آپ ہی ہیں جن کے لیے عظیم عرش ہے، اور باقی تو کسی کے لیے بھی عظیم عرش نہیں، حتیٰ کہ ملکہ سبا کے لیے بھی نہیں۔ یا ربی آپ عرش عظیم کے مالک ہیں، ہمیں محروم مت کیجیے گا۔ ہم کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کو غضب دلائے، ہماری زبان کو ایسے الفاظ کی ادائیگی سے بچانا یا رب جو تیرے قہر کو اور تیرے غضب کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے اعضاء کو ان اعمال سے اپنی پناہ میں رکھنا جو تیرے قہر اور تیرے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ یا ربی ہمیں عطا کر دے حتیٰ کہ ہم راضی ہو جائیں، اور اتنا دے حتیٰ کہ تو بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ یا ربی ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین دنوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کو ضائع ہونے سے بچا لیں خیر سے۔ یا رب اپنی پناہ میں رکھ لیں، ہمیں توفیق دیں کہ ہم آپ کا ذکر کریں، ان دنوں میں آپ کو راضی کر لیں۔ یا رب ہمیں ان لوگوں میں لکھ دے ابھی سے جن کی تقدیر میں ہے خیر سے کہ وہ ان دنوں میں آپ کو راضی کر کے رہیں گے، ایسا راضی کہ اس کے بعد آپ کبھی خفا نہیں ہوں گے۔ یا ربی ہم سے قبول کر لیجئے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکن۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔